पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर इफ्तिताम इस 5वीं पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आप सबको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और ये बड़ा अच्छा मौका है कि यहाँ पर हम सब अपने दिल की बात करें और कुछ ऐसी कैफियत का ज़िक्र करें कि जिससे मुझे कभी कभी ये ख्याल होता है कि डर लगता है कि अल्लाह हमको भूल तो नहीं गया, क्योंकि जो जुल्म और ज़्यादती मैं देख रहा हूँ दुनिया के अंदर, जिसका मस्जिद अक्सा के बारे में जिस अंदाज से आपने वीडियोस देखी और जो कैफियत देखी, और आप हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद के एतबार से जिस तरह से मसाजिद तोड़ी जाती हैं, जिस तरह से इंसानों से कहा जाता है कि राम राम कहो, जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है और दुनिया के अंदर, उससे मुझे फिर लगता है, डर लगता है, खौफ आता है कि कहीं अल्लाह हमको भूल तो नहीं गया। जब ये जिस कुरान की जो तिलावत हुई अभी, उसके अंदर भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मक्की सूरत है, उनको भी ये ख्याल हुआ कि अल्लाह कहीं भूल तो नहीं गया, कहीं खफा तो नहीं है। तो अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि नहीं, मैं भूला भी नहीं हूँ और मैं खफा भी नहीं हूँ तुमसे। और देखो, बात का वक्त पहले वक्त से बेहतर होगा, यही उम्मीद मुझे भी है। और फिर ये देखो कि तुम्हें यतीम पाया और तुम्हें फिर रास्ता नहीं दिखाया। फिर ये भी देखो कि अंधेरों से तुम्हें रोशनी में तुम्हारा खुदा लेकर आया और फिर तुमको गनी बनाया। और फिर अल्लाह जब भी नेमतों का जिक्र करता है फिर ये कहता है कि वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि फिर अल्लाह की बात करो और अल्लाह की तारीफ़ करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसके फ़ौरन बाद की सूरत भी ऐसी है जो मुझे लगता है कि मुसलमान दुनिया पर और इस्लामी दुनिया पर इस वक्त तारी है, और वो है अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक। और वो भी यही है कि क्या हमने तुम्हारा, और मेरे नबी को अल्लाह ताला फरमाता है, और मैं उसी से हर नमाज के अंदर मैं उसी से हिम्मत अपनी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि मुसलमानों पर जो कड़ा वक्त आया है और जो पाकिस्तानियों पर भी आया है, तो यही अल्लाह मुमकिन है इसी सुन्नत को पूरा कर रहा हो। और उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो, वो वज़न हमने हटाया नहीं तुम्हारी कमर पर से जो तुम्हारी कमर को अधूरा कर रहा था, और फिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया। और फिर यही कि तंगी के बाद एक फराखी आती है, और दोबारा अल्लाह ताला दोबारा यही चीज़ फरमाता है ताकि जहनों में मेरे और आपके ये बैठ जाए कि तंगी के बाद फिर फराखी है। और उसमें भी अल्लाह कहता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो दोस्तों और भाइयों, जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के और दुनिया इस्लाम के, उसके अंदर मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह की एक सुन्नत है, और वो सुन्नत ये है कि इन दुनिया के लिए उसने अपने लिए उसूल बना लिए हैं कि वो क़यादत उनको देता है जो दुनिया के अंदर तरक्की करते हैं और तरक्की कर पाते हैं। वो क़यादत ईमान की बुनियाद पर सिर्फ नहीं देता, ये अल्लाह की सुन्नत है। आप पूरी तारीख़ उठा कर देख लीजिए, यकीनन वो कुछ ताकत बढ़ा देता है। यानी लोग कहते हैं कि नबियों की ज़िंदगी के अंदर एक को 7 पर भारी थे, और उनकी ज़िंदगी के बाद भी मुसलमान एक 3 पर भारी होगा। मगर ये कि उससे ज़्यादा अल्लाह, जिसके पास हथियार ज़्यादा, जिसके पास ज़ोर ज़्यादा, उसी को दुनिया की क़यादत मिलती है। और उसूल की बातें सिर्फ़ इस हद तक हैं कि अगली दुनिया नहीं, अगली जनरेशन्स के अंदर आप उसूली बातें कहकर कौमों को तैयार करते हैं, अपनी नस्ल को तैयार करते हैं कि ये उसूली बातें हैं, ये इंसाफ का तकाज़ा है, ये रहमदिली है, ये दरगुज़र है, और तुम इसकी तैयारी करो। और इंसान की फ़ितरत ऐसी है कि मुसलसल भूलता है। और जो फ़लस्तीन में आज हो रहा है, आप ये देखिए कि वो नस्ल ज़िंदा है आज जिसने वो हॉलोकॉस्ट देखा है यूरोप के अंदर। वो नस्ल ज़िंदा है जिसने ये देखा है कि जो घेट्टोज़ बर्लिन में बनते थे वो 20 फुट चौड़े और कोई 1.5-2 किलोमीटर लंबे, जिसमें सारे यहूदी जो बर्लिन के थे वो गर्दन में एक तख्ती लगाते थे कि जी मैं यहूदी हूँ, मैं बाहर निकला हूँ सिर्फ काम करने के लिए, और रात को वो उस घेट्टों में आते थे, मजबूरन लाए जाते थे, लाखों को मारा गया। ये वो नस्ल ज़िंदा है जिसने ये देखा है, जिसने ये जुल्म देखा है, इंसान पर कितना जुल्म करता है।
اور وہ نسل زندہ ہے جب وہ فلسطین کے اندر انسانوں پر ظلم کرتی ہے۔ تو مجھے پھر یہ تعجب ہوتا ہے کہ انسان سیکھتا نہیں ہے۔ اگر انسان مکمل طور پر سیکھ لیتے تو یہ قرآن تا قیامت نہیں ہوتا۔ قرآن تا قیامت ہے ہی اس وجہ سے کہ انسان بھولتا ہے، ایک نسل کرتی ہے، دوسری نسل بھول جاتی ہے۔ لہٰذا یہ میری ہر سال کی ہر نسل کی کوشش ہے کہ وہ جو اچھی اقدار ہیں، جو ہمیں اللہ سکھاتا ہے، اللہ بتاتا ہے، وہ اچھی اقدار ہم اگلی نسل تک لے جائیں، اپنے بچوں کو وہ دے دیں۔ مگر آج کا میرا موضوع جو میری خواہش تھی، اور میں نے عید کے پیغام کو میں تحریر کر رہا تھا تو اس کے اندر بھی تھی، وہ یہ کہ ایک ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھی، جو اس وقت ہے نہیں، اور وہ ہے درگزر کی بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مگر انسان معاف نہیں کرتا۔ یہ بڑی ایک مشکل کیفیت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اگر آپ پاکستان کا حال دیکھیں تو ہمارے سیاستدان بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے نہیں تیار۔ اور میرے بھائی طاہر محمود اشرفی یہاں آ کر جب ان کی آواز بھرا جاتی ہے تو وہ اس وجہ سے بھرا جاتی ہے کہ پاکستان کا خود عام آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپس میں بیٹھ کر آپ طے نہیں کر پاتے، درگزر نہیں کر پاتے۔ اور یہ بہت بھاری کیفیت ہے درگزر کی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت شان تھی، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم قیامت کے دن مجھ سے نہیں معافی مانگو گے درگزر کی، اور پھر تم انسانوں کو معاف نہ کرو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری انا، ہمارا ایگو ہمارے اوپر بھاری ہو جاتا ہے اور ہم معاف نہیں کرتے۔ میرے نبی اس کو پتھر بھی مارے، 2 یہودی آئے مکے دیکھنے کے لیے کہ نبی کون ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کو آدمی کو پتھر مارے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہے تو یہ ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا اللہ سے کہ غرق کر دو، ان کو سزا دو۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ان کو معاف کر دیں، ان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو وہ وراثت جو میری قوم کی ہے اور جو وراثت امت محمدی کی ہے، اس کے اندر سب سے اہم چیز درگزر کی ہے، جس کو آپ اگنور کرتے ہیں۔ اور میں میرے دوست سعودی عرب کے سفیر، ان سے میں پچھلے دنوں اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ میں ایڈمائر کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ولی عہد محمد بن سلمان صاحب نے اتنا بڑا کمال کیا کہ جو ایران کے ساتھ جو انہوں نے دوستی کا فیصلہ کیا، یہ ایک کردار کے اعتبار سے اور مسلم دنیا کے واسطے اتنی بڑی رہنمائی ہے کہ دیکھو سب چیزوں کو درگزر کر کر اگر اکٹھا ہو کر ہاتھ بڑھاؤ گے تو دیکھو کتنے دلوں سے دعائیں نکلی ہیں آج کہ جناب مسلمان دنیا پر اتنا بڑی چینج آنی چاہیے جب اس طرح سے ایک ویژن بنایا جائے۔ تو میں دوستوں بزرگوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حال جتنا خراب ہے اس کے اندر مجھے اسلامی صفات سے، اسلامی اقدار سے، اسلامی کیفیات سے جو طاقت لینی ہے وہ ہم لیتے نہیں ہیں، اور یہ ہے سستی چیزیں۔ یہ سستی اس معنی کر کے ہے کہ اس میں کوئی فارن ایڈ کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں کہ آ کر وہ آپ کو سکھائے کہ کیا کرنا ہے، اس میں کوئی کلاسز کی ضرورت نہیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہوتی ہے محبت، یہ شیطان اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے، مگر فطرت میں محبت ہوتی ہے، فطرت میں رحم ہوتا ہے۔ اگر کتا بھی گاڑی کے نیچے آ جائے تو آپ کے اندر سے ایک بات نکلتی ہے کہ یار رحم کرو، اس کے اوپر رحم کریں، اس کو دیکھ لیں کہیں اس کی جان بچ سکتی ہے۔ تو یہ رحم دلی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دنیا میں آپ قتال دیکھتے ہیں، جس انداز سے دنیا میں قتال ہوا، جس انداز سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، دنیا کا فوکس بھی بڑا عجیب سا ہے۔ جن کے پاس طاقت ہے ان کو نزلہ ہو تو دنیا کو بخار ہوتا ہے، یہ ہے فوکس۔ یوکرین کے اندر ایک جنگ ہے اور ہم سمجھتے ہیں جنگ ہر جگہ پریشانی کا باعث بنتی ہے، مگر اس کے اوپر فوکس دیکھیں اور مشرق وسطیٰ کی تباہی کے اوپر فوکس نہ ہو۔ تو یہ ہے آج مسلمانوں کی ضرورت کہ اپنا خود بھی طاقت پیدا کریں، معیشت اپنی بہتر کریں۔ جب طاقت بہتر کریں گے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست ممالک اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا کہ جب ہندوستان کے اندر کچھ کیفیات کسی نے بڑا خراب سا بیان دیا تو ہمارے دوست ممالک نے ہندوستان کو کہا کہ اس کے اوپر پریشر ڈالا تو کچھ بہتری آئی، مگر یہ طاقت اور پیسے کا اور زور کا پریشر ہے جو میں سمجھتا ہوں ضروری رہے گا، ورنہ جینوسائیڈ کا امکان ہندوستان میں بھی ہے، جس طرح سے مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے۔ تو خدا کا خوف کرے،
پاکستانیوں اپنا گھر صحیح کر لو، اپنے آپس کے اندر بات چیت کر کر راستہ ہموار کر لو۔ یہ ترقی کرنے والا ملک جو پچھلے 25-30 سال کے اندر زوال پذیر ہوا، اس کے اندر کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ اپنے اوپر الزام رکھو، اپنے اوپر ذمہ داری رکھو کہ اگر ہم بہتر کرتے تو بہتر ہو جاتے۔ بنگلہ دیش ہمارا دوست بھائی جو ہم سے کٹ گیا، وہ ترقی میں اس وقت پر کیپٹا جی ڈی پی اس کی انڈیا سے بہتر ہے، پر کیپٹا جی ڈی پی انڈیا سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہم میں سے ہی تھے، ہم نیچے گئے وہ اوپر گئے، مگر اس کا رونا نہیں، رونا تو بیکار ہے۔ اس سے سیکھ کر اگلی منزل کا تعین کرنا، اور میں کہتا ہوں ایک نسل کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان میں اور امت مسلمہ کے اندر، علم کے ذریعے۔ رب زدنی علما، کہ میرا سینہ کھول دے اللہ علم کے حوالے سے۔ علم کے ذریعے طاقت بھی آئے گی، دنیا کے اندر آپ کی اقدار بھی، ان کا پرچار بھی ہوگا، اور اسلام کا اصل پرچار، اچھائیوں کا پرچار مسجدوں سے نکل کر بھی عوام کے اندر اور دنیا کے اندر پھیل جائے۔ تو میرے دوستوں، میرا غم ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور راستہ بھی مجھے قرآن اور سنت سے جو درگزر کا راستہ ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس مہینے کا اور اس سال کا سب سے بہتر پیغام میں آپ کو یہی دے سکتا ہوں، کیونکہ مجھے خود احساس ہوا کہ میرے اپنے دوستوں کے اندر میں نے یہ محسوس کیا، ہم سب آپس میں محسوس کیا کہ یہ اللہ کی خوبیوں کے اندر سے ایک چھوٹی سی خوبی ہے جو میرے اندر بھی کم ہے، اور شاید آپ میں مجھ سے تو زیادہ ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی اس خوبی کو اپنا لیں، انشاءاللہ چٹکیوں بجاتے ہوئے میری اسلامی امت طاقتور ہوگی اور میرا ملک بھی مزید طاقتور ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔